گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کہ کسی کو قرض دینے کی فضیلت کیا ہے، اور اسی طرح مقروض کو مہلت دینے کی کیا فضیلت ہے، اور اسی طرح وقت پر قرض نہ ادا کرنے پر وعیدیں کیا ہیں، اور کسی کا قرض اپنے ذمے لینے کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرض کی ادائیگی قیامت کے دن نیکی کے ساتھ کی جائے گی، یعنی جو آدمی دنیا کے اندر کسی سے قرض لیتا ہے پھر وقت پر ادا نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کی نیکیاں جس کا قرض اس نے دینا تھا اس کے کھاتے کے اندر ڈالی جائیں۔ اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو دوسری مرتبہ نامہ اعمال کے اندر صدقے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اسے چاہیے کہ مقروض سے کوئی ہدیہ نہ لے، تو مقروض سے کوئی بھی ہدیہ نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح اب چند احادیث ہیں کسی مقروض کو مہلت دینے کی فضائل کیا ہے۔ پہلے نمبر پر تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اللہ پاک اسے عرش معلیٰ کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کسی مقروض کو مہلت دینے پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اللہ پاک دنیا اور آخرت کے اندر اس آدمی پر آسانیاں فرمائیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی جس آدمی کو مہلت دے گا، جتنے دن کی مہلت دے گا اتنے دن اس آدمی کو صدقے کا اجر ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 5 تاریخ کو پیسے دینے تھے اور وہ آ گیا مہلت مانگنے کے لیے، تو آپ نے 10 تاریخ تک مہلت دے دی، تو اب یہ 5 دن جو مہلت دی ہے تو ہر دن یہ صدقے کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو آدمی مہلت دے رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تنگ دست ہو، اس کے حالات خراب ہوں، تو اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مہلت دے دیا کریں۔ اب وہ فضیلت ہے کہ کسی آدمی کا قرضہ اپنے ذمہ لینا۔ حضور علیہ السلام ایک صحابی رسول کا جنازہ پڑھانے لگے تو اس میت پر قرض تھا، تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اس کا قرض کون اپنے ذمہ لیتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب میں ادا کروں گا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کو قرضے سے آزاد کیا ہے، اللہ پاک تجھے جہنم سے آزاد کرے۔ اب ہیں قرضے کے متعلق چند سنت اعمال۔ پہلے نمبر پر تو نصف قرضہ کسی کی طرف سے ادا کر دینا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح اگر قرض جس نے آپ کو دیا ہے تو قرض خواہ اگر کچھ کہتا ہے، سختی سے مانگتا ہے تو اس کی باتوں کو برداشت کر لینا یہ سنت عمل ہے، کیونکہ وہ اپنا حق مانگنے کے لیے آتا ہے اور ہم دے نہیں پا رہے، تو اگر وہ کچھ کہتا بھی ہے تو اسے برداشت کر لینا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سائل آ جائے تو کسی سے قرض لے کر سائل کو ادا کر دینا یہ بھی سنت عمل ہے، اور اسی طرح قرض زیادتی کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت عمل ہے جب تک کہ شرط نہ رکھی گئی ہو۔ مثلا ایک آدمی کا آپ نے 5000 روپے دینا ہے اور جب وہ مانگنے آیا ہے آپ نے اپنی خوشی کے ساتھ 5200 دے دیا ہے یا اسی طرح 5500 روپے دے دیے ہیں، تو شرط نہیں تھی، طے نہیں کیے گئے، اپنی خوشی سے دیے ہیں، تو پھر سنت عمل ہے۔ ہاں اگر آپ نے طے کر لیا کہ واپسی پر میں اتنے زیادہ لوں گا تو پھر وہ سود بن جائے گا۔ اب ہیں چند باتیں مقروض آدمی کے لیے کہ جو آدمی قرض لے تو لیتا ہے لیکن وقت پر ادا نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان بھائی سے قرض لے اور ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو اللہ پاک سے وہ چور ہو کر ملے گا، قیامت کے دن وہ چور ہو کر اللہ سے ملے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان بھائی سے قرض لے اور ادا کرنے کی نیت نہ ہو تو اللہ پاک اسے دنیا میں ہی تباہ ہو برباد کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرض ادا وقت پر کریں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قرض وقت پر ادا نہ کرنا بھی ایک ظلم ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم قرض لیں ہی نہ۔ قرض لینا اچھی بات نہیں ہے، ہاں مجبوراً لے بھی لیا ہے تو اسے وقت پر ادا کر دینا چاہیے۔ جو آدمی قرضہ وقت پر دیتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا
تم میں سے اچھا آدمی وہی ہے جو وقت پر قرض ادا کر دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی قرض لیتا ہے اور ادا کرنے کی نیت ہو اور کوشش بھی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کی طرف سے ادا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی اس آدمی کے ساتھ مدد آ جاتی ہے جو آدمی قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کا حق دینے کے لیے اس کے پاس چل کر جاتا ہے، ہر قدم پر ایک جنت کے اندر درخت لگتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے قرضے سے معافی مانگی ہے، پناہ مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من المأثم والمغرم، اور جو آدمی پر قرض ہو اور وہ ادا کرنا چاہتا ہو تو وہ یہ دعا پڑھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک امن سواک۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔